ادھر تلوار چلی اور دونوں ٹانگیں کٹ کر زمین پہ سینے پر نعرہ تکبیر پڑھ کر صاحب جلال اپنے تلوار سے اس کی حیات کی دستاویز پر آخری دستخط کرنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہم جا کے پہلے نبی کو خوشخبری تو دیں. جیسے ہی دور سے آتے ہوئے سلمان و قمبر نے بوذر نے دیکھا یا رسول اللہ مبارک ہو. ادھر شاید میری تقریر کا فیصلہ کن جملہ ہو, ادھر موت کی تحریر پر ذوالفقار سے آخری سگنیچر دست ید اللہ سے ہونے والے تھے. اس نے لعاب دہن سے گستاخی کی. صاحب جلال ایک مرتبہ نیچے اتر گیا کہ کہیں تاریخ میں مجھے صاحب تیش نہ لکھ دے. حکیم رشید عادل غیر و طائش. میں کیا کروں, کافی وقت ہوا, بس آخری فقرے پھر کبھی ایکسپلین کروں گا ڈیٹیل میں. فَأَيَّدَهُ ابو طالب کہہ رہے فَأَيَّدَهُ رب العباد بنصرہ. میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں محمد کے لیے بنصرہ کہ اس کی نصرت کرے. اللہ جانے کیسے کافر تھا. میں ایک طرف مسلمان لکھوں, ایک طرف ابو طالب کو کافر لکھوں. یہ دعا کر رہے ہیں اس کی نصرت کر. مسلمان نصرت کے وقت بھاگ رہے ہیں. یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس کے مشن میں اس کی نصرت کر. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں محمد کی کہ اس کی مدد کر. وَظْهَرَ دِينَ حَقَّهُ غَيْرُ بِبَاطِلٍ, اور اس کے دین حق کو اور باطل ادیان پہ غالب کر دے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ابو طالب کا ہی کلیجہ تھا کہ کافروں کے درمیان کافروں کے دین کو باطل کہہ کر قرآن سے پہلے, نزول سے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں اکیلا ایک فرد واحد ابو طالب ہے. ساری کائنات محمد کے دعا کی طلبگار ہے اور محمد ابو طالب کو دعا دے رہا ہے. اسی لیے عزیزان محترم, ہماری مجلس ایصال ثواب ہو, شویب ہو, یا 40واں, یا پنجم, یا دیسا, یا برسی, ہم اپنوں کو نہیں روتے, ابو طالب کے گھر کے بچوں کو روتے ہیں. بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا, پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. ہمارے علماء کرام خطبہ کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم جس کی مجلس ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے ہم مصائب پڑھتے ہیں. میں نے ریاض المصائب میں, مصائب کی کتاب ہے, ایک واقعہ پڑھا تھا مالک اشتر کی بیٹی جس کا نام ریحانہ تھا. مقدر نے ریحانہ کی شادی
شام کے کسی شریف خانوادے میں کرائی، اور جب 18 سورجوں کا قافلہ کربلا سے لٹ کر نیزوں پہ چڑھ کر شام غریب کی ظلمتوں کو عبور کر کے 11 محرم کو ماجائی بہن اپنے بھیا حسین کے سینے پر پامال سینے پر کے قریب سے گزر کے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، جو عباس کا کردار ادا کر رہی تھی، آن و محمد کی ماں 18 بھائیوں کی بہن بغیر مخنا و چادر، ہاتھوں میں رسیاں بندھا کر جس طرح سے قافلہ لے جایا گیا بسمت دجلہ، وہ کربلا سے لے کے شام تک آج بھی آپ نیٹ پہ ڈالیں گے 1400 میل کا فاصلہ۔ جس نے کبھی باپ کے دور حکومت میں اپنا ایک قدم بھی باہر نہ رکھا ہو، اللہ جانے اس نے 1400 میل کا فاصلہ کس طرح سے طے کیا۔ لو اہل لکھنؤ، لو عزاداران سید الشہداء، لو شام کے اسیروں کا ماتم کرنے والوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جس طرح آج سیاسی لوگ اپنی طاقت دکھانے کے لیے ریلیاں کرتے ہیں اور اس ریلی میں گاؤں دیہات قرب و جوار کے لوگوں کو جمع کر کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح شام کے حاکم نے اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں کی توہین کرنے کے لیے شام کے قرب و جوار سے دیہاتیوں کو جمع کر کے شرابیوں کی بھیڑ جمع کی۔ جب میں نے خدا کی قسم کسی سے سنا نہیں، آنکھوں میں پڑھا، آنکھوں سے پڑھا تو کلیجہ پھٹتا تھا۔ 5 لاکھ شرابیوں کا ہجوم شام کے بازاروں اور گلیوں میں جمع تھا تاکہ اہل بیت کا تماشا دیکھیں۔ اتنا ہی ہوتا تو شاید خبر آ جاتا، لیکن جب شام کی سرحد میں یہ قافلہ رکا تو شمر ملعون میرے 23 برس کے امام سید سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے، حاکم کا حکم ہے کہ تمام بیویوں کو جو ناکے پہ بیٹھی ہیں اپنے سروں کے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، ہاں یہ چھوٹی بچی بھی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے چہرہ چھپائے ہے، جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، جو پسے پش بدی ہوئی ہے، اسے بھی اتارا جائے، تمام بیویوں کو اتارا جائے۔ سجاد کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ کہ حاکم کا حکم ہے کہ ان 5 لاکھ شرابیوں کے ہجوم سے ننگے پیر علی کے گھر کی بیٹیاں چلے۔ ہائے عزادارو، اس سے بڑا صدمہ کیا پہنچے گا کہ کوئی پتھر لیے ہوئے تھا، کوئی خاک لیے ہوئے تھا، کوئی انگلی سے اشارہ کر کے پوچھتا تھا یہ کون بی بی ہے؟ سجاد کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہائے کہاں شجرہ خبیثہ والے، کہاں آیا سخیر والی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا ایک بات تو ہے نا، ان عزاداروں کی ایک بات تو ہے نا مولا، چاہتے ہیں، دیوانے ہیں آپ کے، اور شاید اسی چاہنے والوں کی طرح ایک اور چاہنے والے کی بیٹی جس کا نام ریحانہ تھا،
اسی شام میں رہتی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چوراہوں اور کوچوں سے گزر کر وہاں پہنچا جہاں مالک اشتر کی بیٹی رہتی تھی، وہ بھی اپنی چھت پہ بیٹھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دیوار کے پتھر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ ہتھکڑی پہنے ہوئے امام آیا تو بیڑیوں کی جھنکار کے ساتھ مالک اشتر کی بیٹی، جو علی کے غلام مالک اشتر کی بیٹی تھی، جب ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو علی کے پوتے سید سجاد نے ایک جملہ کہا، ریحانہ اس مصیبت کے دور نے سب کو چھوڑ دیا، ہمارا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ عزادارو، پتھر سے ہاتھ اٹھایا، ریحانہ نیچے آئی، اپنی کنیز کو بلایا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ لے کے کہا، میرا حرکت قلب رکی جاتی ہے، میری نبض بے ترتیب ہے، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لے چند درہم جا اور جا کے اس سپاہی سے دینا جو اس بیمار کے قریب کھڑا ہے، خدا کرے میرے سننے میں کچھ کمی ہو۔ وہ میرے گھر کا نام بڑے پیار سے لے رہا تھا، یا تو میرے گھر کا نام ریحانہ میرا بابا جانتا ہے یا بابا کے سید و محسن جانتے ہیں جو مدینے میں بحیرہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں، پوچھنا کہ وہ گھر کا نام کیسے جانتا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جم غفیر کو چیرتی ہوئی یہ کنیز وہاں پہنچی جہاں میرا بیمار کربلا موجود تھا، جا کے سوال کیا، اس سے پہلے کہ ہتھکڑی بیڑی والا امام جواب دیتا، ناقے پہ بیٹھی ہوئی عباس کی بہن عالمہ غیر معلمہ مسافرہ شام اکبر کی پھوپھی اون محمد کی ماں علی کی جائی فاطمہ کی بیٹی، ارے ہاں رسول کی نواسی نے ایک جملہ کہا، جا اپنی مالکہ ریحانہ سے کہنا کہ تجھے ناقے پہ بیٹھی قیدی بی بی بلا رہی ہے۔ عزادارو، یہ دوڑی ہوئی گئی، جانے کے بعد ریحانہ سے کہا، ریحانہ نے ایک جملہ کہا، اس جا کے کیا کہا کہ مجھے باہر بلا رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے قیدی سے کہہ دینا اور قیدی سے معافی مانگ کے ایک جملہ کہنا کہ جا، میں ضرور تم قیدی ہو، تمہاری ہر تمنا پوری کرتی، مگر میں بھرے ہوئے بازار میں نامحرموں کے ہجوم میں باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ میں مدینے کے سیدوں کی کنیز ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ یہ بڑی دعاؤں سے مستجاب ہونے کا وقت ہوتا ہے، میرے لیے بھی دعا اور اپنے لیے بھی۔ عزادارو، عزادارو، کنیز گئی، جانے کے بعد شام کے بازار میں، بولا شام کے حالات پھر ایسے کرے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کہ کہاں اجڑی ہوئی زینب نے اسلام کے برہنہ سر پہ چادر رکھی تھی۔ شام کے بازار میں پہنچی اور ریحانہ کی کنیز نے کہا، بی بی میری مالکہ ریحانہ باہر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مدینے کے سادات کی کنیز ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، جا کے کہنا ریحانہ سے کہ تجھے باہر مدینے کی سیدزادی بلا رہی ہے۔ عزادارو، دوڑی ہوئی گئی، جا کے جیسے ہی کہا تجھے سننے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، لے درہم لے کے جا اور اس ناقے کی مہار پکڑ کے میرے دروازے پہ لے کے آ تاکہ میں اس قیدی بی بی سے ہم کلام ہو سکوں۔ ایک مرتبہ جس ناقے پہ علی کی بیٹی سوار تھی، اس ناقے کی مہار پکڑ کے عزادارو جناب مالک اشتر کی بیٹی کے دروازے پہ اس کی کنیز لے کر آئی۔ جیسے ہی کنیز وہاں پہنچی ہے، پردے کے پیچھے سے ایک مرتبہ قیدی بی بی کو مالک اشتر کی لاڈلی نے سلام کہا۔ میں کہتا ہوں اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ مالک اشتر کی بیٹی پردے میں ہے، ارے علی کی بیٹی بغیر پردے کے باہر ہے۔ عزادارو، پوچھا بات کرنا، عزادارو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی میری کنیز نے سننے میں گستاخی کی ہے،
بی بی یہ بتا رہی آپ مدینے کی رہنے والی ہے؟ کہا ہاں، ہم صادقہ ماں کی صدیقہ بیٹی ہے۔ بی بی میرا نام زینب ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ کا بی بی بڑا مقدس نام ہے، مگر ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں، بی بی اپنا نام زینب بتا رہی ہو تو وطن مدینہ نہ بتاؤ، وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ۔ کہا نہیں، میرا وطن مدینہ ہے اور ہاں میرا نام زینب ہے۔ کہا مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، کس محلے کی رہنے والی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کی۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں کس گھر کی؟ کہا جب نبی کے روزے کی پرچھا، جب سورج نکلتا ہے تو محمد کے روزے کی پرچھا میرے گھر پہ پڑتی ہے۔ جیسے ہی پتہ سنا، ریحانہ کی بیٹی نے بال کھول دیے، آواز دی کہ علی کی بیٹی لٹ گئی۔ ذرا اتنا بتا دو کہ یہ لیگے تو سر کس کا ہے؟ کیا یہ میرا بھیا حسین؟ کیا وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا؟ کیا میرا عباس غازی؟ کیا وہ سکینہ؟ وہ سید سجاد؟ کربلا کے بن میں میرا بھائی مارا گیا، سکینہ کے درے چھینے گئے، ادھر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھی اے نہر الخما، میرا بچہ ہے بے خطا، کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، زہر بے وفا میرا حصہ پالنے والے کربلا میں لٹے ہوئے بی بی زہرا کہ اس گلشن کا واسطہ جو کربلا کے بن میں لٹ گیا، ہماری ایک ایک دعا کو باب استجابت تک پہنچا دے۔ 23 برس کے اس بیمار کا واسطہ جو کربلا سے لے کر شام تک ہتھ کڑی اور پیڑی پہن کے چلا، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ کا فرما۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اس دولت کا واسطہ کہ جس کی دولت اسلام پہ صرف ہوئی، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر رہے، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے روزی میں کشادگی عطا فرما۔ پالنے والے جتنے مومن اور جتنے مومنات یہاں موجود ہیں، ہمیں نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ، ہمیں نہ سفارت نہ امارت نہ وزارت، کچھ نہیں چاہیے۔ مولا ہمیں کربلا اور شام کی زیارتیں کرا کے اس دنیا سے، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب نے بغیر مخنا و چادر 72 گھنٹے بابو صاحب پہ کھڑے ہو کر کیسے اسلام کو سرفرازی اور کامرانی عطا کی۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ہمارے کردار کو ایسا بنا دے جیسے اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہونا چاہیے۔ ہم علم کے شہر کے دروازے کے دامن سے متمسک ہیں، ہماری نوجوان نسل کو علم سے مالا مال فرما، اور خصوصی دعا ہے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا۔ پالنے والے جو مومنین اور خاص کر کے جو مومنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کے بچوں کو جو پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ مومنہ کو جوارے جناب حضرت فضہ میں جگہ عنایت فرما۔ خصوصی دعا ہے پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ نفیس بیگم بنت ساجد علی کی روح پرفتو کو اشارہ ثواب فرما۔